ہر کام جب تک وہی نہیں ہوتی، مسجد میں جاتا ہے تو وہی ہوتی، گھر جاتا ہے وہی ہوتی، گلیوں میں جاتا ہے وہی ہوتی، میدان میں جاتا ہے وہی ہوتی، اگر کسی کے در پہ سلام کرنے جاتا ہے، صلوات پڑھیں محمد تو بغیر وحی کے نبی کوئی کام انجام دیتا نہیں۔ اس آیت کو ہر شخص کہتا ہے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، کوئی منکر نہیں ہے، لیکن کہاں پہ اختلاف ہے کہ اہل بیت میں کون کون ہیں، یہاں پہ اختلاف ہے کہ پیغمبر کے گھر میں رہنے والے تمام افراد ہیں یا کچھ مخصوص افراد ہیں۔ اس آیت کا اگر علم و ادب رکھنے والے غور سے اس آیت کو پڑھیں تو اہل بیت میں کتنے افراد ہیں خود یہ آیت اعلان کر رہی ہے۔ میں خاص طور سے اپنے بچوں جوانوں کو کبھی کبھی، اب تو وہ دور ہے کہ واٹس ایپ پر یا کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے بچے اور جوان اس کو تحریر کرتے ہیں، لیکن خاص نقطہ ہے خود یہ آیت ایک ایک لفظ خود اس آیت کا اعلان کر رہی ہے کہ کون ہیں اہل بیت میں۔ دیکھیں صلوات پڑھیں محمد، کہ عربی کے کچھ اصول ہیں۔ عربی میں کہ مردوں کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے۔ یہ خاص عربی کا اصول ہے، اور اس میں کہ اگر مرد زیادہ ہیں عورتیں کم ہیں، مرد زیادہ ہیں عورتیں کم ہیں، تو وہ لفظ استعمال ہوگا جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں تو عورتوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ خاص اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مردوں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چادر کے نیچے جو لوگ تھے جن کو اللہ نے اہل بیت کہا ہے اس میں مرد زیادہ تھے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اکثریت مردوں کی تھی، جس کے لیے خاص طور سے پیغمبر سے اہتمام کروایا گیا، چادر کے نیچے جمع ہوئے، ان کے لیے لفظ اہل بیت استعمال کیا گیا۔ لفظ اب آپ خود شمار کریں کہ پیغمبر کے گھر میں عورتیں زیادہ تھیں یا مرد زیادہ تھے؟ کیا کہنا ہے؟ ہر آدمی
آدمی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا پیغمبر کے گھر میں عورتیں زیادہ تھیں. اگر عورتیں زیادہ تھیں تو جتنے اہل بیت سب کے سب چادر کے نیچے آتے. سب کے سب چادر کے نیچے آتے. مردوں کا لفظ استعمال کر کے یہ پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے سب اہل بیت نہیں ہیں. سلوات پڑھے محمد بھائی. تھوڑا سا اشارہ کرتا تو اپنے جوانوں کے لیے کہ کم سے کم جو روایت ہے پیغمبر کے ازدواج کے لیے 9 11 یہ روایتیں ہیں. یہ روایتیں ہیں کہ اور مرد مولائے کائنات خود پیغمبر امام حسن امام حسین مولائے کائنات پیغمبر امام حسن امام حسین تو عورتیں زیادہ ہوئی نا. تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. یہ سب پاکیزگی کی منزل میں نہیں ہے. سب پاکیزگی کی منزل میں نہیں ہے. جو چادر کے نیچے ہیں وہ پاک ہے. سلوات پر محمد. جو چادر کے نیچے ہیں. اب اس کا واقعہ اس کے حدیث کے ساتھ آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں لیکن چند گوشے اس میں چند گوشے کہ پیغمبر آئے. میں نے ابتدائی میں کہہ دیا کہ پیغمبر کوئی کام انجام ہی نہیں دیتا جب تک وحی نہیں ہوتی ہے. اور ذوف کا اظہار کیا. سیدہ سے چادر یمانی مانگا اور چادر اوڑھ کے پیغمبر لیکے. امام حسن آئے امام حسین آئے. مولائے کائنات جناب سیدہ اس کے بعد اٹھی. اجازت لیا چادر کے نیچے. اگر گھر میں رہنے والی کوئی خاتون چادر کے گوشے کو پکڑ کے کہتی ہے میں بھی کیا کہنا ہے کیا خیر پہ تو ہو لیکن اہل بیت میں نہیں ہو. خیر پہ جناب ام سلمہ کے لیے روایت ہے کہ چادر گوشے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت. کہا خیر پہ تو ہو لیکن اہل بیت میں نہیں ہو. شاید اسی لیے حدیثے کے ساتھ یہ روایت جو کی گئی ہے جناب سیدہ سے. اور جناب سیدہ جس طرح ان کے بابا رسول سلونی کے دعوے دار تھے جس طرح ان کے شوہر علی سلونی کے دعوے دار تھے جس طرح ان کے بچے حسن و حسین سلونی کے دعوے دار تھے اسی طرح فاطمہ بھی سلونی کی دعوے دار. یعنی سلونی کے پوچھ لو. یعنی جو علم پیغمبر کا تھا وہ علم علی کا تھا. جو علم علی کا تھا وہی حسن و حسین کا تھا. وہی فاطمہ کا بھی علم تھا. وہ روایت بیان کرتی ہیں کہ جب سب جمع ہو گئے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تحت کے ساتھ جب سب مکمل ایک ایک لفظ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا یا یہ بھی کافی ہو جاتا فَلَمَّا جَمِيعًا تحت کے ساتھ سب جمع ہو گئے. لیکن نہیں فَلَمَّا مکمل جب جمع ہو گئے. کیا کہنا ہے مکمل ایک انسان کا اطلاق ہوتا ہے پورے اجسام پر. ہاتھ نہ ہو تو مکمل انسان نہیں ہے. آنکھ نہ ہو تو مکمل انسان نہیں ہے. نفس میں کوئی نقص ہو تو مکمل انسان نہیں ہے. عیب ہے نا. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا ایک معرفت شناس جملہ یہاں پہ سیدہ نے بیان کیا ہے. سمجھو رسول آئے تھے
ذوف کا اظہار کیا تھا اور وہ ذوف ختم ہو گیا. کب ختم ہو گیا؟ رسول کی دونوں آنکھیں آ گئیں، رسول کا نفس آ گیا، رسول کا ٹکڑا جو ہے چادر کے نیچے جمع ہو گیا. صلوات پڑھے محمد. یعنی رسول کی آنکھیں ہیں حسنین، رسول کا نفس ہے علی، رسول کے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ. جب سب کے سب کسا کے نیچے مکمل جمع ہو گئے. یا ملائکۃ و سکان سماواتی، یہ پروردگار عالم کے جملے ہیں. یا ملائکۃ و سکان سماواتی، یہ زمین والوں سے کہا نہیں جا رہا. کیا کہنا ہے؟ وہ افراد جو آسمان پر ساکن ہیں، رہ رہے ہیں. ساکن یہاں نہ مخصوص ملائکہ کو کیا گیا ہے، نہ مخصوص حوروں کو کیا گیا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ملائکہ حوروں کے علاوہ بھی گروہ تھا. کیا کہنا ہے؟ یعنی انبیاء کا بھی گروہ تھا. وہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا. انبیاء کا بھی. اے انبیاء فقر و مباحات نہ کرنا، فقر و مباحات نہ کرنا. جتنے ہو اگر یہ نہ ہوتے، کیا کہنا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتے کسی چیز کی تخلیق مختصر لفظ ہے، کیونکہ ایک جملے کی طرف اور اشارہ کرنا ہے کہ جب کہتے یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ جمع کر. یعنی ہمارے نہ ہوتی، روانی نہ ہوتی، یہ ساری جملے ان کے تو فائل میں جبرائیل کہہ رہا ہے پروردگارہ کون؟ یہ کون جبرائیل کہہ رہا ہے؟ جو قرآن کی آیتیں لانے والا، قرآن کی آیتیں لانے والا، سیدہ کی چکی چلانے والا، حسنین کا جھولا جھولانے والا، درود و سلام لے کے آنے والا. یہ کہہ رہا ہے کہ کون؟ یہ تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی. کہتے ہیں ذاکر و خطبہ علماء ہے، ہر ایک بات جو بھی کہتے ہیں اس سے یہ غلط نہیں ہے کہ پہچانا نہیں. اس لیے نہیں پہچانا کہ مکمل جمع ہو گئے تھے، اس لیے نہیں پہچانا. نہیں، قرآن نے اس کی مثال دیا ہے، قرآن نے اس کی مثال دیا ہے. موسیٰ کے ہاتھ میں عصا، کیا کہنا ہے؟ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا. موسیٰ کیا ہے؟ اس سے کیا کام کرتے ہو؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ سے بڑھ کے چھپ کے بھی کوئی کرے گا، ایک گوشے میں رہے گا، اللہ دیکھتا رہے گا. اللہ کو معلوم ہے تو پوچھ رہا ہے موسیٰ کیا ہے، اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا عصا، کہا عصا، کہ اس سے بھیڑیں ہانکتا ہوں، جب دھوپ ہوتی ہے تو شامیانہ بنا لیتا ہوں. یہ سارے جواب ہیں. جناب موسیٰ نے جواب دیا جو قرآن نے نقل کیا، قرآن نے نقل کیا. تو جبرائیل پوچھ رہا ہے پروردگارہ کون؟ اس کا مطلب ہے یا سکان سماواتی، جو ساکنان سماوات ہیں، جو نہیں پہچان رہے ہیں وہ پہچان لیں. صلوات پڑھے محمد والے. جو نہیں پہچان رہے ہیں پہچان لیں کہ یہ کون ہے. اب پروردگار عالم
عجیب لطیف لفظیں ہیں. ہم اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. ہم اہل بیت محمد نہیں کہا. کیا کہنا ہے؟ واہ صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ نہیں کہا ہم اہل بیت محمد. بھائی اس لیے نہیں کہا کہ آنے والی امت محمد کے ختم ہونے کی بھائی یقین رکھے گی، لیکن نبوت وہ چیز ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اگر ختم ہونے والی ہوتی اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جب تک زندہ رہے گا نبوت زندہ رہے گی. تو اللہ نے کہا یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ گھر والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ جو نبوت سے ہوتا ہے. واہ واہ ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. واہ ایک اور سال بات پڑھے محمد. یہ چیز معدن الرسالہ کا مفہوم میں پہنچا سکا. بڑا قیمتی لفظ ہے، بڑا قیمتی. اہل بیت کی عظمت اور شان اس جملے سے ظاہر ہوتی ہے. معدن کسے کہتے ہیں؟ یہ تو لفظ عربی کا ہے. لفظ عربی معدن یعنی کان. یہ کان نہ سمجھیے گا. صلوات پڑھے محمد والے. معدن الرسالہ رسالت کی کان ہے. کان کا مطلب ہے یہ کان نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ کان کا مطلب ہوتا ہے مذہب و خزینہ جہاں سے سونا نکلے، سونا ہی سونا نکلے. واہ چاندی کا کان ہے، چاندی ہی چاندی نکلے، اس کو کان کہتے ہیں. معدن الرسالہ یہ سمجھو یہ کون ہے؟ یہ کان ہے رسالت کے. جو رسالت میں ہے وہ اس میں ہے، جو رسالت میں ہے وہ اس میں ہے. اب سمجھے پیغمبر نے جو غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا وہذا علی مولا، یعنی جیسا میں حاکم ہوں ویسا ہی علی ہے. جو میرا علم ہے وہ اس کا علم ہے، جو اختیار مجھے دیے ہیں وہ اس کو دیے ہیں. اور کہوں جیسے میں زمین پہ رہ کر آسمان پہ حکومت کرتا ہوں، اسی طرح علی بھی جو ہے زمین پہ رہ کے آسمان پہ حکومت کرتا ہے. بات پہنچی نہیں؟ بات پہنچی. اور واضح کرتا چلوں، جس طرح زمین پہ رہ کے انگلیوں کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کرتا ہوں، اسی طرح زمین پہ رہ کے علی بھی ڈوبتے ہوئے سورج کو معدن الرسالہ. رسالت تو نہیں ہے لیکن رسالت کے مجسمے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو رسالت سے صادر ہوتے ہیں. اسی لیے کہا یہی وجہ ہے جو دوسرے در پہ گیا وہ گمراہ ہو گیا، جو اس در پہ رہا وہ گمراہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ معدن الرسالہ ہے، اہل بیت نبوت ہیں. اہل بیت نبوت. اب پھر اس کے بعد ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہے، باپ ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں. یہ سارے جملے رسول سے بڑھ کے کوئی مانتا ہے کسی کو؟ رسول سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. رسول رسول ہے، رسول سے افضل کوئی نہیں ہے. کائنات کا افضل ترین فرد کا نام ہے پیغمبر اسلام. کائنات کے افضل ترین فرد کا نام ہے
पैगंबर इनसे बढ़ के कोई कायनात की शय नहीं है, यह अफजल है, यह अफजल है। लेकिन यहां पर जो पहचानवाया है तो फातिमा के नाम से पहचानवाया। ये भी कह सकता था परवरिश फातिमा है, मोहम्मद है, अली है, हसन है, हुसैन है। याद रखें कुरान का भी ये मिजाज है, एक नाम लेकर और इशारों में और लोगों को शामिल कर दिया जाता। जैसे कुरान में ये कहा गया वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल-इबाद। लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने अपने नफ्स को बेच डालते हैं। है नाम है कहीं? हम कहते हैं मौला की शान में नाम नहीं है। भाई अल्लाह ने बयान कर दिया। अब नफ्स बेचने वाला कौन है? पहले तो खरीदार की बात तो छोड़ें, नफ्स बेचने की कुव्वत तो रखें। और नफ्स ऐसे ही नहीं बेचा जाता तलवारों के साए में सोकर। तो इसीलिए मुख्तलिफ जहाँ नाम नहीं लिया। और यहाँ पे ये हदीस में जनाब सैयदा, उनके बाप, उनके शौहर और उनके, अगर पैगंबर के नाम से पहचानवाया जाता तो मालूम नहीं कितनी बेटियां शामिल हो जाती, मालूम नहीं। और ये जुमला खुद बता रहा है कि रसूल के सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा। तो फातिमा है, बाप है, शौहर है, बच्चे हैं, पहचानवाया गया। अब इसके बाद आखिर का एक जुमला कहते, उसके बाद क्योंकि एक 40वें की मजलिस है तो उस हिसाब से, उस उन्वान से भी पढ़ना कि कुछ बच्चों को याद दिलाना। सब याद तो सबको रहता है, लेकिन हम आखिर में जो जुमले बयान हुए ये सब हदीस आए। आखिर में क्या कि मौला काना अपने रसूल से पूछा किसी का, जहाँ पे हम कभी कभी वो जुमले सुनते हैं तो हदीस के साथ और आमीन कहते हैं, वो आमीन के लिए नहीं है, उसका तर्जमा पढ़ डालें, उसमें याद दिलाया गया है, उसमें याद दिलाया गया है कि ये हदीस के साथ की अजमत क्या है। जहां चंद अफराद बैठे जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए, जिस मुसीबत को दूर होने के लिए ये हदीस के साथ पढ़ी जाए, उठेगा नहीं वो मुसीबत, वो गम दूर हो जाएगा। ये हदीस के साथ, ये हदीस के साथ पढ़ी जाए। हमारे यहाँ तो सब कुछ है, मैं यहाँ पे कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ सब कुछ है, हम बेकार जो है छू छक्कर वालों के यहाँ पहुँचते हैं के साथ। हमारे यहाँ सारी नेमतें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है, सारी नेमतें मौजूद हैं, उस नेमतों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम गाफिल हैं। उठेगा नहीं,
حدیث کیسا پڑھ. یہ حدیث کے سامنے ہے کس کا ذکر؟ اس حدیث کے سامنے ہے ذکر کس کا؟ اہل بیت کا نا. پیغمبر آئے, چادر مانگا, لیٹے, امام حسن آئے, اجازت لیا, امام حسین آئے, اجازت لیا, چادر کے نیچے مولا کائنات آئے, اجازت لیا, چادر کے نیچے بی بی سیدہ آئیں. اس کے علاوہ تو نہیں ہے. اب کیا ہے, یہ وہ خود تعریف کروا رہا ہے پروردگار عالم. یہ وہ افراد اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ کسی چیز کی تخلیق نہیں ہوتی. پوری حدیث کے سامنے اگر ذکر ہے تو اہل بیت کا. یہ آخری جملے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے, اگر کسی مصیبت میں پڑ جاؤ ذکر اہل بیت شروع کر دو, وہ مصیبت دور ہو جائے گی. سب سے بڑی نعمت, اگر کسی کی مغفرت چاہتے ہو, صلوات پر محمد والے, مغفرت چاہتے ہو تو اہل بیت کا ذکر کرو, اس کی مغفرت ہو جائے گی. اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ اہل بیت وہ افراد ہیں, یہ اہل بیت وہ افراد ہیں کہ جن کے ذکر سے مرنے والے کی مغفرت اگر چاہے. ذکر اہل بیت شروع, صلوات ہی پڑھتے رہیے, صلوات ہی پڑھتے رہیے. عزیزو, ہمارے یہاں سے کوئی اٹھ جاتا ہے, آنسو بہانا ذمہ داری نہیں ہے. آنسو بہانا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ایسی نعمت ہمارے درمیان سے اٹھے جو ہماری ہر مصیبت میں وہ نعمت کھڑی ہو, ہماری مشکل کو دور کر دیتی. اگر دور کرنے کی قوت نہیں ہوتی تھی تو ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو لے کے کہتی تھی کہ پروردگارا ہمارے بچے کی مصیبت کو دور کر دے. اور اس نعمت کا سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ماں. سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ماں. ماں سے بڑھ کر ہر ایک کا بدل تو مل جائے گا, لیکن ماں کا بدل نہیں. دنیا میں ماں جس خلوص سے میرے ہاں کوئی اگر دعا کرانے کے لیے آتا ہے, میں اس سے سب سے پہلا سوال کرتا ہوں, تمہاری ماں زندہ ہے یا نہیں؟ جس خلوص سے ماں دعا کرے گی میں نہیں کر سکتا. وہ خلوص ہی نہیں پیدا ہونا, ایک فطری خلوص ہے ماں. جناب موسیٰ کو ٹھوکر لگی, وہی موسیٰ سنبھل کے چلو, دعا کرنے والی ماں زندہ نہیں. دعا کرنے والی ماں زندہ نہیں ہے. اور جب وہ ماں یا باپ اس دنیا سے جاتے ہیں, ہمارا اصول کیا ہے؟
तदफीन ईजा इसकी जो हैसियत 40वां बड़े फख्र से हम हमारे यहाँ 40वें में 5 लाख खर्च हुआ, 2 लाख खर्च हुआ, 1.5 लाख। बड़े फख्र से हम अपनी माँ को अपने बाप को इतना चाहते हैं, लेकिन उस चाहने वाले से ये पूछो तुमने तो तीजे और 40वें में और 85 में इतना खर्च कर दिया, ये तुमने खबर रखा माँ और बाप की नमाज बाकी है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है उन पे हज वाजिब हो चुका था, कमजोरी की वजह से हज नहीं कर सके, कमजोरी की वजह से हज नहीं कर सके। माल तकसीम करने में कितना माल है, एक है मीरास है तकसीम है कि मेरे माँ बाप ने कितना छोड़ा। बहुत कड़वी चीजें हैं ये, बहुत कड़वी चीजें, कितना छोड़ा और तकसीम होता, हर घर में तकसीम होता भी चाहिए, लेकिन माल तकसीम करने से पहले ये सोचा इसमें खुम्स निकला है कि नहीं। में खुम्स अगर सिस्तानी का मसला है कि मीरास तकसीम नहीं हो सकती जब तक उसका खुम्स न निकाल दिया। आप लाखों रुपए 40वें बरसी में खर्च कर डालिए, ये न समझिएगा कि नमाज का हिसाब नहीं होगा, ये न समझिए कि रोजे का हिसाब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नमाज का भी हिसाब होगा, रोजे का भी हिसाब, चाहे कोई भी हो। मैं नहीं कह सकता कि 40वां से फायदा नहीं पहुंचाएगा, जिक्र अहले बैत है, अहले बैत है, लेकिन ये याद रखें जो कब्र की मंजिल है ना, ये कितनी तूलानी है, हो सकता है नमाज का इसी में हिसाब हो जाए, रोजे का इसी में हो जाए, लेकिन कितने साल तक वो हिसाब देगा, गौर नहीं किया, जरा गौर नहीं किया। तुम्हें हर आराम पहुंचाने के लिए तकलीफ उठाते रहे वालिदैन, उनको आराम देने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। होना ये चाहिए जिस तरह हम 3 मतवा नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना खाते हैं ना, तो उनको भी तो ग़िज़ा भेजना चाहिए, नहीं है? उनकी ग़िज़ा ये रोटी नहीं है, उनकी ग़िज़ा सूरह फातिहा है, ग़िज़ा जो है क़ज़ाए उम्री नमाज है, ग़िज़ा है रोजा। मैं 8 साल 10 साल जो है गुजरात में रहा, मैंने फौजों में बड़ा अच्छा उसूल देखा, मैं उसे यहाँ बयान करता हूँ, शायद किसी को तौफीक हो जाए। जब उनके यहाँ खाना लगता है दस्तरखान, तो पहले अपने वालिदैन को, मोमिन मोमिनात को सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद अपना खाना शुरू करते हैं। भाई समझ में आने की बात है, समझ में आने की बात है। आप तो खाना खा रहे हैं और उनकी ग़िज़ा को भूले हुए हैं। सोचा कि जब मजबूर थे, खाने की भी कुव्वत नहीं थी, लिबास पहनने की भी शोर नहीं था, कलाम करने का भी शोर नहीं था, उन्होंने उस अय्याम में तुम्हारी तकलीफों को देखकर पूरी पूरी रात बेदार हुए। कड़ी चीज है, अगर इंसान, अभी मैंने दुआ के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, ये दुआ वालिदैन की दुआ, इससे बढ़ के कोई दुआ देने वाला नहीं है। रवायात में भी है कि औलाद अगर मुश्किल में हो तो माँ जो है छत पे चली जाए और सर खोल के वो दुआएं पढ़े, वो सारी चीजें दुआएं मौजूद हैं, जो दुआ अल्लाह जो है जल्दी कबूल करता है। लेकिन मायूस ना हो
کہ زندگی نہیں، زندگی کے بعد بھی وہ وہاں سے دعا دے سکتے ہیں۔ آنے فارسی نے مولا کائنات سے پوچھا کیا روحیں بھی اپنے گھر آتی ہیں؟ مولا نے جواب دیا ہاں، ہر شب جمعہ۔ یہ دیکھیں یہ جو جملے ہیں صرف جوانوں ہی کے لیے نہیں ہیں، ہر انسان کے آخری لمحے تک اس پہ والدین کی حقوق کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لمحے تک اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتا رہے۔ تو شب جمعہ آتے ہیں، اور جب شب جمعہ آتے ہیں اور اس دن اگر کوئی اپنے والدین کو ہدیہ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، صدقہ کیا؟ مثلا کسی یتیم کو، کسی غریب کو غذا کھلا دینا، لباس دے دینا، یا کوئی اور طریقے، بہت سے طریقے ہیں، ہزاروں دے دیا تو وہ خوش ہو کر جاتے ہیں اور دعا دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ دعا ایسی ہوتی ہے کہ کسی کے دعا کی اس بندے کو ضرورت نہیں ہوتی، نہیں ہے۔ یہاں تک روایات پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، چاہے بیماری کی ہو، چاہے رزق کی ہو، کسی چیز کی پریشانی ہے، جائے اپنے والدین کی قبر پر، اس قبر کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ میں یہ صرف نہ رہے کہ معصومین ہی کے، وہ تو ہیں، وہ اعلیٰ اور فتوہ ہیں، وہ اعلیٰ اور فتوہ ہیں، ان کی قبر پہ جائے، اگر زندہ ہیں، اگر زندہ ہے والدین، ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو تاکہ وہ خوش ہوں اور دعائیں، وہ خوش ہی دعا ہوتی ہے۔ علیہ ثواب کے لیے صرف دی جاؤ 40 ماہ اور برسی ہی نہ رہے، زندگی کے ہر لمحے پر جاؤ، والدین کو یاد کرتے رہیے اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنتے رہیے۔ اگر ان کی نمازیں قضا ہیں تو نماز پوری کرائیے، اگر روزہ قضا ہے تو روزہ یا اور امور ان کے واجبات چھوٹ گئے ہیں، ان واجبات کو ادا کرتے رہیے۔ جب والدین راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ ایام ماں بچوں کو پرسا دینے کے لیے آپ آئے ہیں، ایک ماں کی بچوں کو پرسا دیں کہ ماں اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی نعمت چلی گئی۔ یہ ایام عزا ہیں، ماں کا جانا خود حسنین کے دل سے پوچھیے، خود حسنین کے دل سے پوچھیے کہ ماں، جب تاریخ میں ماں کی گفتگو جناب سیدہ کی شکل میں پڑھتا ہوں، مولا کائنات وہ جملہ یاد کریے اور جناب سیدہ کہ جب مولا نے دیکھا
कि सैयदा खाना भी पका रही हैं, कपड़े भी धो रही हैं, बच्चों को नहला भी रही हैं, घर की सफाई में भी। तो मौला ने पूछा था, बीवी कभी इतने उमूर एक साथ अंजाम देते हुए हमने नहीं देखा। तो बीवी ने जवाब यही दिया, मैंने शब में बाबा को ख्वाब में देखा। मैंने शब में बाबा को ख्वाब में देखा, मुझे यकीन हो गया है कि अनकरीब मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों के लिबास गंदे हो। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भूखे। याद है ना सैयदा हसनैन को पैगंबर की कब्र पे भेजने के बाद जब हुजरे में जाने लगी हैं तो यही फिजा से कहा पहले बच्चों को खाना पहले बच्चों को खाना खिला देना। अगर इससे नतीजा निकालें कि माँ अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत, पहले बच्चों को खाना खिला। ये अय्याम आप चहलुम कर चुके हैं। 28 सफर पैगंबर की शहादत और इमाम हसन की शहादत मनाने के लिए आमाद की लाइफ है, लेकिन इसके बाद जो तारीखें आ रही है जरा हमारे जहन में बात आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत बड़ी मुसीबत। पैगंबर की वफात के बाद जहां हम मुहर्रम का चांद देखते हैं हुसैन याद आने लगता है, और सफर का चांद देखते हैं तो चहलम याद आने लगता है। रबीउल अव्वल का चांद देखते ही सैयदा पे जो मुसीबत शुरू हुई थी, याद है ना रबीउल अव्वल की इब्तिदा की अय्याम से पहली या दूसरी जो सैयदा के घर को जलाया गया। जनाब मोहसिन की शहादत हुई। यही रबीउल अव्वल है, यही रबीउल अव्वल है। रवायत में मिलता है कि जब सैयदा जख्मी हुई है, किसी को नहीं मालूम, अल्लाह अल्लाह पसलियां टूटी हो और बाजू टूटे हो, शौहर को भी ना मालूम होने पाए। शौहर को भी मालूम ना होने पाए कि जख्मी है सैयदा। अज़ादारों कैसे नहीं है, अली से बढ़ के कोई हसास आदमी नहीं था, वक्त का इमाम था, लेकिन सैयदा भी वक्त की साबिरा थी। रवायतों में मिलता है कि जब अली घर में आते थे, सैयदा अपने तमाम उमूर को अंजाम देके आराम करने लगती थी कि अली को मालूम ना होने पाए। 18 साल की उम्र और असा का सहारा। जहां मेडिकल साइंस वाले आप उनसे पूछें, जिसकी पसलियां टूट गई हो, जिसकी पसलियां टूट गई हो, वो कैसे सांस, यानी हर सांस में तकलीफ, और घर में एहसास ना होने दिया, किसी को एहसास नहीं होने दिया है। हाँ, वो वक्त भी आया है, वो वक्त भी आया है। सैयदा हुजरे के अंदर गई, हुजरे के अंदर गई हैं और कहा, ऐमान उम्मे ऐमान, जब बच्चे आए तो पहले खाना खिलाओ। और यही हुआ, जब बच्चे आए हैं, रवायत में है कि सैयदा
पैगंबर की कब्र की ज़ियारत करने के लिए गई हैं और वापस होने लगी हैं तो बच्चों से कहा है तुम्हारे बाबा इबादत में मशगूल है, जाओ उनके पास, और आ गई हैं। दूसरी रवायत है कि सैयदा ने आमादा किया है और लिबास तब्दील किया, बच्चों जाओ नाना की कब्र पे दुआ करो। बच्चों जाओ नाना की कब्र पर दुआ करो। बच्चे इधर रवाना हुए हैं और सैयदा हुजरे में गई हैं। इधर बच्चे जो हैं कब्र रसूल करीब पहुंचे, आवाज आई, ए यतीमान फातिमा। यतीमान फातिमा अज़ादारो, बच्चे आए हैं, रवायत में मिलता है हुजरे में दाखिल हुए बच्चे, हुजरे में दाखिल हुए बच्चे, हसन जो है सिधाने हैं, हुसैन पायती है, हुसैन पायती है, हसन जो है शाने को पकड़ के छोड़ रहे हैं और हुसैन फातिमा के कदम को पकड़े हुए हैं, आवाज दे रहे हैं अम्मा अम्मा अम्मा। पता चला कि फातिमा इस दुनिया से जा चुकी हैं। बच्चे निकले हैं, मस्जिद का रुख किया है। रवायत में मिलता है खाक उड़ाते जा रहे हैं, खाक उड़ाते जा रहे हैं, गिरजा करते हुए जा रहे हैं। जो करीब मस्जिद नबी पहुंचे बेअख्तियार रोए, यानी इतनी बुलंद आवाज से रोए, मस्जिद में हर फर्द ने इस गिरिए की आवाज सुना और मस्जिद से बाहर आ गए लोग। कहा बच्चों क्या नाना याद आ गए, क्या नाना याद आ गए। बच्चों ने जवाब नहीं दिया, मस्जिद में दाखिल हुए, ए बाबा, अम्मा ने साथ छोड़ दिया। अम्मा ने साथ छोड़ दिया। अली ने साहब बुलंद किया और बस खा के गिर गए। और जब होश आया, आए हैं, मैं पूरे मसाइब सैयदा का नहीं पढ़ पाऊंगा, सैयदा का मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा। अज़ादारो अली गुस्ल दे दे, अली गुस्ल देने लगे और बेख्तियार रोए। यहाँ पे भी दो रवायत है, शायद रावियों ने एक रवायत को दो जगह जो है अलग अलग जुमलों में बयान किया हो। दो रवायत है। एक रवायत वो है जब सलमान ने पूछा मौला आप बहुत परेशान इस तरह रोए आप। कहा सलमान फातिमा की पसलियां टूट गई थी और बताया नहीं। और दूसरी रवायत है अरे ताज़ियाने के निशान मौजूद थे, ताज़ियाने के निशान मौजूद थे। अज़ादारो गुस्ल से फारिग होने के बाद जनाजा तैयार हुआ और अली ने सबको बुलाया, हर एक रुखसत हुआ, हर एक रुखसत। लेकिन एक बच्चा हुसैन बंदे का मन टूटे, मेरे हुसैन, बस एक मुसीबत एक किसी का जनाजा तैयार होता है और दफन की जो मंजिल आती है, आपने देखा है जनाजा उतारने के लिए पहले कुछ लोग कब्र के अंदर उतर जाते हैं कि ऊपर के से जो जनाजा दे रहे हैं इससे सहारा मिले। तन्हा सैयदा का जनाजा है, कोई मददगार नहीं है। शायद इसीलिए कब्र से दो हाथ बरामद हुए, लाओ मेरी अमानत मुझे दे दो। अली ने दिया सैयदा के जनाजे को सिर्फ एक जुमला का